باران خان روشنی کے اپارٹمنٹ آیا تو وہ بڑی خوش باش دکھائی دی۔ حویلی جانے کے لیے اس نے اپنا زیادہ تر سامان پیک کر لیا تھا، کیونکہ باران خان کو اس نے یہی بتایا تھا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ باران خان نے نظر بھر کے روشنی کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور پھر اس سے بیٹھنے کا کہہ کر خود بھی بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ روشنی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں تمہیں کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ باران خان کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے تھے۔ روشنی نے آنکھیں واقعی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر سر کو جنبش دی تاکہ باران خان جو بولنا چاہ رہا تھا وہ بول سکے۔ روشنی، تمہیں میں نے بتایا تھا نا، ہماری حویلی میں ایک بچی، میرا مطلب ہے کہ ایک لڑکی سلا رہتی ہے۔ جب میں پچھلی بار حیدرآباد گیا تھا تو بے جان نے زبردستی میرا نکاح اس سے کرا دیا تھا۔ میں مجبور تھا، اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ معصوم میری چاچا کی دشمنی کی نظر ہو جاتی۔ میں نکاح کر کے اسے چھوڑ کے یہاں کراچی آ گیا تھا، لیکن چند ماہ پہلے مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، میں وہ کر گیا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 3 دن پہلے جب میں ہم دونوں کی شادی کی بات کرنے حویلی گیا تو مجھے پتہ چلا وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اور میرا بچہ لوگوں کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے، اور ظلم کرنے والے میرے اپنے ہی ہوں گے۔ اس لیے میں فیصلہ کیا ہے کہ میں سلا کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں روشنی کہ میں تم دونوں میں پورا انصاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ باران خان نے اپنی بات سنجیدگی سے مکمل کی اور پھر روشنی کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ جہاں کوئی تاثرات نہیں تھے، تاثرات بھی کیوں ہوتے، روشنی کو اس بات سے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ باران خان کی آ کر 2 شادیاں بھی ہوئی تھی تو اسے فرق نہیں پڑتا اس نے کون سا باران خان سے شادی کرنی تھی۔ باران خان کی بات سن کر روشنی اپنی سوچ میں گم تھی۔ جب باران خان نے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، روشنی نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو باران خان نے بھی شرمندگی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ روشنی اسے ہاتھ پکڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ روشنی، آئی ایم سوری، مجھے تم سے یہ بات چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ باران کو لگا وہ خفا ہو گئی، اس لیے شرمندگی سے معذرت کرنے لگا۔ باران کی بات سن کر روشنی نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ باران، اٹس اوکے، مجھے پتہ ہے تم نے جو کچھ کیا ہوگا مجبوری میں کیا ہوگا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تمہیں، اور مجھے سلا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے تم سے مطلب ہے تمہارے ساتھ رہنا ہے، اور جو بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، مجھے اس سے بھلا کیسے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں تو خوش ہوں کہ اسے 2 ماؤں کا پیار ملے گا، روشنی نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا اور پھر دھیما سا مسکرانے لگی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی روشنی، ایسی ہی توڑی تمہیں اتنا پسند کرتا ہوں، باران نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ روشنی کی بات نے باران خان کا دل جیت لیا تھا۔ وہ یہی تو کرتی تھی، ہر موڑ پر باران کا دل جیت لیتی تھی، اس بات سے باخبر کہ جب وہ باران خان کا دل توڑتی تو باران خان کے دل پر کیا گزرتی۔ آفس کے فرسٹ فلور پر وہ اپنے کیبن میں بیٹھا پوری توجہ سے کام میں مصروف تھا، جب تک اس سے تیار ہوئی ربیکا اس کے کیبن کی طرف آئی۔ نہال کو کسی کی موجودگی کا احساس تو ہوا، لیکن اس نے سر اچکا کے دیکھا نہیں، بس ایسے ہی اپنے کام میں مگن رہا۔ نہال جی، ربیکا نے اس کی کوئی توجہ نہ پا کے دھیرے سے اسے پکارا تو اس کی آواز سن کر نہال چونک گیا۔
جی سب خیریت تو ہیں؟ نہال نے سر اچکا کے اسے دیکھا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کا قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا، سفید رنگت پر سنہری بال کافی جچ رہے تھے، مگر اتنا سب ہونے کے بعد بھی وہ روشنی کی ٹکر کی نہیں تھی۔ روشنی کے لمبے سیاہ بال ہی اس کے پورے حسن پر باری تھے۔ جی سب خیریت ہیں؟ میں بس آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ اگر آپ اس دن میری مدد نہ کرتے تو پتہ نہیں میں کیا کرتی۔ ربیکہ نے اپنے مخصوص میٹھے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے، نہال نے مسکرا کے اسے جواب دیا اور پھر لیپ ٹاپ پر جھک گیا، جبکہ ربیکہ کافی دیر تک وہی کڑی اسے محبت سے تکتی رہی۔ یہ سادہ سا لڑکا اس کے دل کو چھو چکا تھا۔ وہ سیل فون کان پر لگائے اپنے کمرے کی کھڑکی پر کڑی سیاہ آسمان میں بادلوں کے ساتھ سفر کرتے چاند کو دیکھتے ہوئے نہال سے کال پر بات کر رہی تھی۔ نہال تمہیں پتہ ہے آج مجھ پر باران خان کا ایک اور انکشاف کھلا، وہ یہ کہ اس کی بیوی بھی ہے اور وہ باپ بھی بننے والا ہے۔ روشنی سنجیدگی سے نہال کو بتانے لگی۔ اسے عادت تھی نہال کو ہر بات بتانے کی۔ اس کے لہجے میں کچھ اداسی تھی، شاید وہ نہال سے دور ہونے والی تھی تب ہی اداس تھی۔ اتنا چھپا رستم ہے، مطلب عجیب بندہ ہے، محبت کے دعوے تم سے کرتا ہے اور شادی پہلے ہی کر چکا ہے۔ دیکھ لو روشنی، تمہیں مجھ جیسا چاہنے والا کہیں بھی نہیں ملے گا جو صرف تم پر ہی پابند رہ جائے۔ نہال نے ہنستے ہوئے محض مذاق کیا تھا، مگر روشنی واقعی ایموشنل ہو گئی تھی۔ وہ باران خان تھا تب ہی چھوڑ دیا، لیکن ایسی حرکت اگر تم کرتے نا تو میں تمہیں تو جان سے مارتی، ساتھ اس لڑکی کو بھی مار دیتی۔ روشنی کے لہجے میں سختی آئی تھی۔ نہال جانتا تھا روشنی اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ میری جان، ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن روشنی خان حویلی جا کے خیال رکھنا، باران کی بیوی یا اس کے بچے کو کوئی نقصان مت پہنچانا، وہ بھی گناہ ہے۔ نہال نے اسے فوراً تاکید کی تھی۔ میم اگر وہ میرے بدلے کے راستے میں نہیں آئی تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، ویسے کوئی بھی لڑکی شوقاً برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے گی۔ روشنی نے نہال کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تھا۔ روشنی انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ کتنا بھی اچھا ہو مگر رقیب برداشت نہیں کر پاتا۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، باران خان سے سخت نفرت ہے مجھے، لیکن تمہارے منہ سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اگر وہ تم سے اچھا برتاؤ نہیں کرے یا کچھ بھی تم سے درگزر کرنا ہے، کسی معصوم کو نقصان پہنچا کے تم بھی انہی لوگوں کے برابر ہو جاؤ گی جن لوگوں کو تم ختم کرنا چاہتی ہو، لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ نہال نے اب اسے سختی سے احساس دلانے کی کوشش کی تھی۔ نہال کی بات سے روشنی بھی متفق تھی، اس لیے دھیمے سے سر جذبات میں ہلا کے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ آنے والا وقت اس کے لیے یقیناً کافی کٹھن ہونے والا تھا۔ آج پورے ایک ہفتے بعد وہ باران خان کے ساتھ اس عالیشان خان حویلی میں کھڑی تھی جس کو اس نے صرف تصور میں ہی دیکھا تھا، لیکن یہ حویلی تو اس کے تصور سے بھی لاکھ گنا بڑھ کر خوبصورت اور قیمتی تھی۔ باران خان اور اس کے ہونے والی دلہن کی آمد کے لیے سارے ملازمین قطار بنا کے سر جھکائے ایک طرف کھڑے تھے، دوسری طرف گھر کے مکین کھڑے حیرت سے روشنی کو دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظر اس کے لمبے گھنے بالوں پر اٹک گئی تھی۔ اتنے خوبصورت بال واقعی وہ سراہنے کے قابل تھی، جبکہ روشنی کو دیکھ بے جان کی آنکھیں ایک دم سے نم ہو گئی، جسے ان کی کوئی عزیز یاد آ گیا ہو۔ روشنی ڈارک بلو کلر کی ٹخنوں تک آتی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی، لمبے بال سٹریٹ کر کے کمرے پر کھلے ہوئے تھے، چہرے پر ہلکی سی لپسٹک اور کانوں پر
سلور کی جھلکیاں چمک رہی تھی۔ روشنی یہ بے جان ہے، بے جان۔ باران نے بے جان کی طرف اشارہ کر کے روشنی سے تعارف کروایا۔ باران کی بات سن کر روشنی آگے بڑھی اور بے جان کے گلے لگ گئی۔ اتنے لڑکی کو دیکھ بے جان نے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا اور باران کی پسند پر بہت خوش ہوئی۔ باران نے بے جان کے بعد روشنی کا تعارف سبین اور عالیہ سے کرایا۔ روشنی آگے بڑھ کر ان سے ملنے لگی۔ سبین کو اپنی ہونے والی بہو بہت پسند آئی تھی۔ روشنی یہ صلہ سب سے آخر میں باران نے روشنی کی توجہ صلہ کی جانب مبذول کروائی، جو بے جان کے پیچھے دبکی کڑی تھی۔ روشنی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ وہ بہت کم عمر لڑکی تھی جس کے چہرے پر معصومیت کے علاوہ کوئی حد یا جلن کا عنصر نہیں تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر روشنی کو ایک دم ہی اس پر ترس آ گیا۔ وہ آگے بڑھی اور پھر بے جان کے پیچھے سے اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ صلہ کو گلے سے لگائے روشنی کو اس سے بہت انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف صلہ جو روشنی سے ڈر رہی تھی، اس کی اچائی دیکھ پرسکون ہو گئی۔ تم تو بہت پیاری ہو، باران سے بہت تعریفیں سنی ہے میں نے تمہاری۔ روشنی نے دل سے صلہ کی تعریف کی اور پھر پیار سے اس کی توڑی کو چھوا۔ روشنی کی بات سن کر صلہ نے چپکے سے باران خان کی طرف دیکھا تھا، جو اسے دیکھ کر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ روشنی اور صلہ کی بات چیت سن کر سبین کے تو کلیجے میں آگ لگ گئی۔ کہاں وہ روشنی کو صلہ کے دشمن کے روپ میں دیکھنا چاہ رہی تھی، یہاں روشنی نے سب کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ آپ سب سے مل کر بہت خوش ہوئی، آپ سب بہت اچھے ہیں، بالکل ویسے جیسا باران نے بتایا تھا۔ روشنی واپس جا کے باران کے برابر میں کھڑی ہوئی اور مسکرا کے سب کا دل جیت لیا۔ تم بھی بہت اچھی ہو بیٹا، تک گئی ہوگی۔ صلہ تم روشنی کو کمرے میں لے جاؤ اور اسے جوس وغیرہ بنا کے پلاؤ۔ بے جان نے روشنی کا صلہ کے ساتھ اچھا برتاؤ دیکھا تو پرسکون ہو گئی، ورنہ روشنی کو لے کر ان کے دل میں کئی خدشات نے جنم لیا تھا۔ بے جان کی بات سن کر روشنی صلہ کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ملازم روشنی کا سامان اٹھا کے اس کے کمرے میں لے جانے لگا۔ کیسی لگی روشنی؟ صلہ روشنی کو لے کر اوپر فلور پر چلی گئی تھی جب باران خان سبین کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا، بہت خوبصورت ہیں لیکن نام کا غرور نہیں ہے لڑکی میں۔ سبین نے حیرانگی سے باران خان کو جواب دیا، انہیں تو ابھی تک یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی لڑکی اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہو، اور غرور کا عنصر اس میں ذرا سا بھی نہیں دکھے۔ وہ اور ان کی بہن تو عام سی شکل صورت ہونے کے باوجود بھی ہر وقت گردن میں سر لگائے گھومتی تھی۔ تکبر تھا کہ سر جھکنے ہی نہیں دیتا تھا۔ غریب کو دیکھتی ہی ان کے ماتھے پر شنکیں ابھر جاتی تھی۔ بھائی باران، اپنی روشنی سے پوچھو کون سا شیمپو یوز کرتی ہے جو اس کے بال اتنے خوبصورت ہیں۔ میں تو فین ہو گئی اس لڑکی کی، آج تک ایسی ماڈل جیسی ہائٹ والی لڑکی اور اس کے اتنے لمبے گھنے بال میں نے صرف فلموں میں دیکھے تھے۔ کاش میرے بال بھی ایسے ہو جائے۔ عالیہ طائلی ہوتی باران خان سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ بولو عالیہ، کیا بچی کے بالوں کو نظر لگاؤ گی؟ جب بھی کسی انسان یا چیز کی تعریف کرو تو فوراً ماشاءاللہ بولا کرو۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے اور ہمیں ہر وقت اس کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عالیہ کی حرکتیں دیکھ بے جان نے اسے جھاڑ دیا تھا، جس پر وہ منہ بنا کے رہ گئی۔ بے جان، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ باران خان نے مسکرا کے بے جان کی بات سے اتفاق کیا اور پھر آرام کرنے کی خاطر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جاؤ روشنی کے لیے کھانے کا انتظام کراؤ، صلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
وہ کچن میں نہیں جائے گی۔ بے جان نے دونوں بہنوں کو دیکھ سخت لہجے میں حکم صادر کیا اور پھر خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ بے جان کے منہ سے صلہ کی حمایت دیکھ سبین اور عالیہ جل کر راکھ ہونے لگی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ روشنی نے ان کی راکھ کو اب خاک میں ملانا تھا۔